میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات ہو رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرتوں میں سے ایک سیرت یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت محبت سے رہتے تھے، حسن سلوک کا معاملہ فرماتے تھے، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی ان کی باری تھی تو وہاں تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن ایک سرید بھجوائے، سرید پکا کر ایک پیالے میں سرید بھجائے۔ سرید کسے کہتے معلوم ہے؟ ہمارے یہاں نہیں بنتا، وہ کھانے کی عادت نہیں ہے اکثر۔ روٹی، گیہوں کی روٹی کو توڑ کر شوربے میں اسے ڈال دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح وہ بھیگ جائے، اچھی طرح وہ گھل جائے، پھر اس کے بعد اسے جو ہے کھاتے ہیں۔ ایک سرید تو یہ ہے، ایک اور سرید ہے گھی کھجور ملا کر اس میں جو ہے روٹی کے ٹکڑے ڈال کر ان تینوں کو ملا دیتے، اسے سرید کہتے ہیں، پھر اسے جو ہے تناول فرماتے، اسے کھاتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا یہ کھانا۔ سرید جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی، بہت محبت سے، بڑے شوق سے اور پسند سے کھاتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام ہے اس کا؟ سرید۔ تو باری تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرید بھیجائے تو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا، بہت غصہ آیا۔ وہ پیالہ لی اور اٹھا کر پھینک دی، پیالہ اٹھا کر، اور ان کا غصہ جائز بھی تھا کہ ہمارے یہاں ہے ہمارے نبی تو ہماری باری میں ان کو یہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، ان کا غصہ جائز بھی تھا، تو اٹھا کر پھینک دیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رتی برابر بھی غصہ نہیں کیے، آگ بگولا نہیں ہوئے، ذرہ بھی غصہ نہیں کیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر وہ پیالہ جو ٹوٹ گیا تھا اسے، اس کے ٹکڑوں کو جوڑ رہے ہیں، جو گری ہوئی چیز ہے اسے جمع کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جمع کرتے ہوئے غیرت آ گئی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ امی جان کو کیا آ گئی؟ غیرت آ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جمع کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے امی کو غیرت آ گئی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے ماں کو غیرت آ گئی، یعنی ان کی باری میں انہوں بھیج دیا نا، اس لیے ان کو غیرت آ گئی۔ کچھ نہیں بولے، کیوں توڑے، کیوں پھوڑے، کیوں پھینکے، کچھ نہیں بولے۔ ایسے محبت کے ساتھ رہتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں، بڑی سادگی کے ساتھ۔ ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے، بہت سارے صحابہ تھے ساتھ میں،
آج ہم لوگوں کی یہ جو بہت بری عادت ہے نا، انسان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں سے میں ممتاز رہنا، ایک الگ شان رہنا میری، ایک الگ مقام پر رہنا میں، ایک 4 آدمیاں میں گیا تو سب بھی کیا کرنا، میری تعریف کرنا۔ یہ جو بری ہرس ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے فتنے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، آپس کا اتحاد ختم ہو رہا ہے۔ کل ایک آدمی ملا مجھے، وہ بتا رہے تھے میں فلاں دعوت کو گیا نہیں، میں کی بھی گئی نہیں، تمہارے رشتہ دار جانا تھا تمہیں، میں نہیں گیا، چھوڑو میرا ریزن الگ، تمہیں کہیں نہیں گئے، رستے میں مل کو دعوت ڈال چلے گئے، کیا ہماری کیا بھی عزت نہیں، ویسی دعوت کو جانا میں، یہ انا، یہ اکڑ، اس کی وجہ سے رشتے ختم ہو رہے ہیں۔ کیا کرنا تھا، ان کے گھر کو جا کو، ان کے پاؤں پڑ کو دیکھو نہ تھا کہتے، ویسا 600 آجے فون میں بلا دلے ہوگا، فون میں بلا دلے جاری ہمیں۔ عاجزی، سادگی، تواضع، چھوٹا پن، یہ انسان کے اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ ہر چھوٹا یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سادگی تھی، سادگی، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی۔ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، ایک جگہ جا کر پڑاؤ ڈالے، وہاں جب رکے تو اب وہاں کھانے پینے کا نظم کرنا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ میں بکرا ذبح کروں گا، ایک اور صحابی کہنے لگے کہ بکرے کے چمڑے چھیلنے کی، چمڑا چھیلنا ہے نا تو اس کی ذمہ داری میری ہے، میں چھیل کے اس کے ٹکڑے بناؤں گا۔ ایک اور صحابی نے کہا کہ پکانے کی ذمہ داری میری، کسی نے کہا آٹا گوندنے کی ذمہ داری میری، کسی نے کہا روٹی بنانے کی ذمہ داری میری، کسی نے کہا آگ جلانے کی ذمہ داری میری۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگل سے لکڑیاں لانے کی ذمہ داری میری۔ کیا فرمایا؟ صحابہ نے کہا ہم کر لیتے ہیں، یہ سب ہم ہیں نا، ہم کر لیتے، آپ آرام سے رہیے، ہم کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم تم کر لیتے، تمہیں کر لیتے، یہ مجھے معلوم ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک امتیازی شان کے ساتھ رہوں، ایک الگ شان کے ساتھ رہوں، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک امتیازی شان کے ساتھ رہے، اللہ کو بھی یہ پسند، لیکن ہم نہ ووج پسند۔ جلسے کو آنا چھوڑ ڈالتے ہیں بھائی، کئی کو بولے تو اے ان کے جلسے کو گیا، کیا میری کیا بھی عزت اشنی، نامش نہیں لیے، بلائش نہیں، صحیح بات۔ مکتب کا جلسہ ہو، مدرسے کا جلسہ ہو، مسجد کا جلسہ ہو، سیرت کے جلسے ہو، سب کے نامہ لینا، صحیح بات ہے، نہیں لیے تو پھر نیکسٹ غیر حاضری، نہیں آتے، نو انٹری۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی سادگی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا کام کر لیتے تھے، گھر میں بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چپل جوتا پھٹ جاتا تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے سی لیتے تھے۔ آج تو لوگ اپنے مونچھ بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں کاٹ رہے۔ ایک شخص کی مونچھیں بہت بڑی ہو رہی، میں نے کہا بھئی یہ آپ پانی پئیں گے مونچھوں کو لگ کر جائے گا نا، یہ جائز نہیں ہے پینا۔ حضرت جو ہمارا حجام کہاں کی ٹور کو گیا ہے، انہیں آتے ہی چلے آتے، ذرے پیسے آتے ہی اتنی اکڑ انسان کو، قینچی چھینے تیار نہیں ہے۔ یہ بڑپنا کی زندگی، اس سے انسان کی زندگی میں سکون نہیں، سادگی ہونی چاہیے، سادگی، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی سادگی۔ اللہ وہ پیاری سیرت ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امی جان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیویوں کے ساتھ کبھی کام میں ہاتھ بٹا دیتے تھے، کپڑا آپ خود اپنا کپڑا صاف کر لیتے تھے، چپل وغیرہ پھٹ جائے سی لیتے تھے، بکریوں کا دودھ آپ خود اپنے ہاتھوں سے دوہتے تھے۔
یہ سادگی ہے، یہ اخلاق ہمارے اندر آنے چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ اخلاق ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی کی پیاری سیرت، پیارے نبی کے پیارے اخلاق اگر ہمارے اندر آ جائیں تو اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں خوشحالی ہی خوشحالی، ہمارے گھروں میں رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی. یہ میاں بیوی کے جتنے جھگڑے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. میاں بیوی کے جتنے جھگڑے آج گھروں میں ہمارے معاشرے میں ہیں نا، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر شوہر بیوی کو اپنی باندی نہ سمجھے. شوہر یہ کوشش نہ کرے، اسے معلوم ہونا میں اس کا شوہر، میں آقا، انہیں غلام ہوں، انہیں میری ماتحتی میں ہے کر کو اسے معلوم ہونا کر کو ذرے کاما کرتی، وہ کرنا چھوڑ دے. بیوی شوہر کو اپنا غلام نہ سمجھے کہ نہیں انہیں میرے اشاروں پہ ناچنے والا، میں کیا بولتی وہ کرتا ہی نہیں کر. پوری گڑبڑی یہیں سے ہو رہی ہے. میاں بیوی ایسا پاک رشتہ ہے، رفیق حیات کہتے ہیں اردو میں. رفیق حیات ہیں یہ، زندگی کے ساتھی. رفیق کسے کہتے ہیں؟ دوست کو، جو کام میں ساتھ دے، ہاتھ بٹائے، اسے کہتے ہیں رفیق. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایسے رہتے تھے، بڑی سادگی کے ساتھ رہتے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بکریاں چرانے چلے جاتے تھے جنگل کو. بکریاں لے کر ہمارے نبی جنگل کو بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے. حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام میرے دوستوں کتنا اونچا ہے. ہمارے نبی کا مقام کیا مقام ہے، ہمارے نبی کا اتنا بلند اور بالا مقام. ہمارے نبی وہ نبی ہیں جن کی مجلس میں فرشتے آ کر بیٹھتے تھے. فرشتے جن کی مجلس کو آیا جایا کر رہے ہیں. اللہ جن سے ہم کلامی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ جن سے باتیں کر رہے ہیں. ہمارے نبی وہ نبی ہیں جن کو معراج نصیب ہوئی. ہمارے نبی کا مقام اتنا بلند اور بالا ہے، اتنا عظیم ہے کہ معراج میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے اتنے قریب ہوئے، اللہ کے اتنے قریب کہ دنیا میں کسی کو اتنا قرب نصیب نہیں ہوا. ہمارے نبی وہ نبی جن کے اشاروں سے چاند کے ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے. ہمارے نبی کا مقام اتنا بلند اور بالا تر ہے، اتنی عظیم ہستی ہمارے نبی ہیں، اتنے عظیم کہ ہمارے نبی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج بھی دوبارہ نکل آیا ہے. اتنے بلند اور اتنے عظیم. اور سادگی کا کیا عالم ہے؟ سادگی کا عالم یہ ہے کہ بکریاں چرانے جا رہے ہیں جنگل کو. مولانا صدیق باندوی نے ایک بڑا ہی پیارا شعر لکھا ہے. اترتے ہیں آسمان سے فرشتے، اترتے ہیں آسمان سے فرشتے پاسبانی کو. اترتے ہیں آسمان سے فرشتے پاسبانی کو، چرانے بکریاں صحرا میں جب سرکار جاتے ہیں. چرانے بکریاں صحرا میں جب سرکار جاتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چرانے کے لیے جنگل کو جاتے تھے تو آسمان سے فرشتے آتے تھے اور وہ فرشتے بکریوں کی نگہبانی کرتے تھے، کیونکہ جنگل میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. تو میرے عزیز ساتھیوں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک رتی برابر بھی کوئی تکبر، کوئی بڑپنا، کوئی اکڑ، یہ چیز تھی ہی نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. سادگی ہی سادگی. آج ہمیں ذرہ مالدار ہو گئے، ذرہ بینک بیلنس زیادہ ہوگا، ذرہ پیسے آگے ذرہ کچھ مل گا، بزنس اچھا چلنا شروع ہوا، 1 سے 10 دکانیں ہو گئے، ہاتھ کے نیچے ایک ذرا جوانا کام کر رہی، ہو پھر پوچھنا کیا، زمین پر ٹکتا نہیں انہیں، ٹک رہا ہے کیا زمین پر نہیں ٹکتا انہیں.
پھر خالی جو ہے آسمان کے باتاں کرتا انہیں، ہر وہ کام کرتا پھر وہ جس سے اللہ ناراض ہو، اللہ کا نبی ناراض ہو۔ شادیوں میں فضول خرچی کرتا انہیں، ضرور ویڈیو ہونا، اس کے بغیر اس کی شادی نہیں ہوتے اس کے گھر کی۔ کیوں بولے تو ذرا مل گئے نا، پیسے آگی نا، اللہ کو ناراض کرنا، اس کے رسول کو ناراض کر کو یہ جو شادی ہو رہی ہے اس کی بربادی کے سامان لانا نا انہیں۔ تو کیا کرنا، ذرہ ملتے ہی برتھ ڈے منانا سو کیا، شادی کی اینیورسری منانا سو کیا، شادیوں میں فضول خرچی کرنا سو کیا، کیونکہ تو ذرا آگا نا، تو اللہ کو ناراض کرنا، اس کے رسول کے سنتوں کے جنازے نکالنا، بددعائیں لینا، ایسا کر رہی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پیارے آقا کے پاس سب کچھ تھا، اتنے بلند تھے، یہاں تک کہ بعد از خدا توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ تو وہ میرے اور آپ کے آقا کہہ دو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سادگی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کیسی سادگی۔ کچھ نہیں ملتا میرے دوستوں، اس لیے سادگی اپنانا ہے، سادگی اپنانا ہے۔ برتھ ڈے کرے تو کیا مل جاتا ہے، اللہ کے یہاں مقام بڑھ جاتا ہے۔ شادی کی اینیورسری کرے تو شادیوں میں فضول خرچی، دعوت کے نام پر فضول خرچی، خالی شان پتی کے واسطے، چار آدمیاں کے سامنے میرا نام ہونا، چار جنے بولنا، ہوں بھائی کیا حیدرآباد سے منگائے تھے پکاتیاں کو، رام نگر سے، بنگلور سے، کیا کیا ڈشاں، واہ 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 واہ، چار آدمیاں کی تعریف، چار آدمیاں کی زبان سے تعریف سننے کے واسطے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ دنیا میں فرعون بھی نہیں رہا، قارون بھی نہیں رہا، شداد نہیں رہا، کوئی نہیں رہے، جس نے جنت بنائے وہ سب نہیں رہے، ہمیں رہ جاتی کھوٹے گاڑ لے کو یہاں، ہمیں بھی جانا سوچ۔ تو جانے سے پہلے عقل مند وہ ہے جو اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رسول کے پیارے سنتوں پر چلے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ تھی کہ سادگی، کیا تھی؟ سادگی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسے تھے جیسے لوگ رہتے ہیں، کوئی اکڑ نہیں، کوئی بڑپنا نہیں، کوئی اکڑپن نہیں، کوئی بڑپنا نہیں، سادگی کے ساتھ زندگی کرنا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آتی تھی نا، چھینک، تو اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے، کپڑے سے، رومال سے اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے اور آواز کو پست کرتے تھے۔ یہ پیارے نبی، اور الحمدللہ کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے، دوستان کے بیچ میں بیٹھی، چھینک آیا، زور سے چھینکتی، صحیح بات ہے، وہ منہ کی، ناک کی گندگی سامنے والوں کو وہ چھینٹے جا کو پڑھنا، وہ گندگی پڑھنا، یہ پیارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، بد تہذیبی ہے، بری عادت ہے یہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہر چیز سکھا کر گئے۔ اس دین میں، شریعت میں ہر چیز ہے، بس اسے سیکھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکھ کر ہر بات سکھائے، ہر تعلیم سکھائے، ہر تہذیب سکھائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیکھ کر عمل کرنے کی ضرورت، کریں گے بھائی انشاءاللہ، عمل کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے، سیرت کے جلسے الحمدللہ اٹینڈ کر رہی، تو ہمارے نبی کی سیرتوں میں سے ایک سیرت یہ ہے، سیرت اپنے اندر لانا ہے۔ خالی جلسے اٹینڈ کر لے تو کیا ہے، سیرت کا جلسہ کامیاب نہیں ہے، زندگی کامیاب نہیں ہے۔ جو سن رہی اسے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بولنے والے کو، سننے والے کو، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتی نہ بول رہی نہ پورا کرتے رہیں گے، بول کو اللہ تمہارے حسن ظن کو پورا اتارے، اللہ بولنے کی برکت سے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں میں سے ایک سیرت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ بھئی بولو، رات کو کیسے سوتے تھے؟ جلدی سوتے تھے۔ ذرا نوجوانوں بولو کیسے؟ عشاء کے فوراً بعد۔ کب سوتے تھے؟ نہیں، موبائل ہے بستا، نوجوانوں کیا سب بھی واچ ہوگی، کس کس کے ہاتھ میں موبائل ہے، سب بھی کیچے خطر میں ہی۔
اللہ ماشاء اللہ 100 میں 10. عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے اور آخر رات میں جلدی اٹھتے تھے, تہجد کو اڑ جاتے تھے. یہ سیرت ہے, یہ پیارے نبی کی سیرت, اخلاق, یہ پیارے نبی کا کردار ہے, اور یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے کہ رات کو جلدی سو جائیں اور صبح کو جلدی اٹھیں. لیکن ہمیں سو رہی کیا جلدی. ہمارے محلے میں دیکھو رات کو لیٹاں, ایک ساتھی آٹو ڈرائیور ہیں ہمارے محلے کے, وہ بتا رہے تھے کہ میں مغرب کے بعد بھاڑے نہیں لیتا, مغرب تک لاسٹ اینڈ 8 بجے تک زیادہ ہوا تو اس کے بعد میں نہیں لے جاتا. وہ بتا رہے تھے ایک مرتبہ یہاں منڈیا کے قریب میں ایک بستی کو جانے کا موقع ہوا, 8 بجے کے آس پاس کا وقت تھا. وہ گاؤں کو گیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ رات کے 12-1 بج رہے ہیں. 1-2 بجے جیسا سناٹا رہتا ویسا پورے گاؤں میں سناٹا ہے. مسلمانوں کے گھر بہت گنے چنے, ایک 7-8 گھران رہیں گے بول رہے تھے وہ, پورے غیر خمن 600. 8 بجے کے قریب پورا گاؤں سویا ہوا ہے. 8 بجے کے قریب, 8-9 بجے کے قریب پورا گاؤں, کسی گلی میں ایک انسان نظر نہیں آیا بول رہے انہوں, پورا گاؤں سویا ہوا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے یہاں کی شادیاں دیکھو, دعوتاں دیکھو, شروع ہوتے سو 10 بجے کے بعد دعوتاں, 9 بجے کے بعد 10 بجے کے بعد شروع دعوتاں. اس سے پہلے کون تو بھی جو سمجھدار ہیں, دعوتوں کو جا کو اچھا مہارت ہے, انہوں برابر ٹائم کچھ انٹری مارتی ہیں. سنو 9 بجے کے بعد ہی چاہیے, کیوں تو ان کو معلوم پہلے جا کو جپنا پڑتا ہے, تو انہوں ماہر ہی, انہوں برابر وقت ہوتے ہی اس کے بعد ہی ان کی انٹری ہوتی ہے. سو ایسا ہو رہا ہے. دعوتوں میں دعوت شروع کب کرنی؟ رات کی دعوت میں 10 کے بعد. میرے ساتھ خود ایسا ہوا. ہاسن میں ایک دعوت تھی, بہت اصرار کرے, چند ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہاں پہنچنا ہوا. مغرب کے بعد شروع ہو جاتی دعوت بولے انہوں, تو وہ حساب سے ہمیں یہاں سے نکلے. ہاسن کا سفر 2.5-3 گھنٹے کا سفر, وہاں مغرب کے فوراً بعد پہنچ گیا. ہمیں ذرا تاخیر سے, عشاء سے پہلے پہنچے سمجھو. وہاں جہاں کا ایڈریس دیے تھے وہاں پہنچ کو سب پورا انتظام ہے, لیکن خالی واچ مین چھی, کام کرنے والے ہی, آدمیاں کون بھی نہیں ہی. ہمیں شک میں پڑ گیا, ہمیں غلط جگہ آگے اس کیا کر کو. پھر ان کو فون کرے تو نہیں ایڈریس برابر ہی چھے, ذرا پہلے آگی تمہیں کری وقت سے. انہوں عزت سے بولے, دوسرے رہتے تو کیا بولتے, کیا حولے ہی دیکھو ٹائمش معلوم نہیں ہے, پہلے چیک ہی نہیں. تو اب 8 بجے کوئی بندہ ہی نہیں ہے, وقت سے پہلے آگی کر کو بول رہے ہیں. تو ان کی دعوت کب شروع ہوتی ہے, کب ختم کرتے ہیں انہوں. حیدرآباد کے ایک ساتھی بتا رہے تھے, انہوں ایک دعوت کو گئے حیدرآباد میں, 3 بجے دعوت کھالے کو نکل رہی کہتے. کتنے بجے؟ رات کے 3 بجے. اب یہ جو دلہا اور دلہن ہیں انہوں کتنے بجے نکلیں گے؟ انہوں پورے نکلنے کے بعد 4 بجے نکلیں گے. اب دلہا اور دلہن, نئی دلہن نئے دلہا, انہوں دو انہیں, اب انہوں جا کو پھر آرام کرتے ہیں. پھر اٹھتی سو کب؟ فجر کو آ رہی نو. 4 بجے سوئے تو آپ دل پہ ہاتھ رکھو, بتاؤ فجر کو آتی انہوں. نئے دلہن, نئی جوڑی ہے. اب انہوں اس وقت اٹھتی جب شیطان ان کے کان میں پیشاب, ان کے دل پر پیشاب کے خطرے چھوڑ چکا ہوگا. اب اللہ کو ناراض کر کو, رسول کو ناراض کر کو, اب ان سے جو اولاد ہوگی وہ نیک صالح ہوگی. امید کرتے ہیں آپ ان سے نیک صالح اولاد کی. پھر وہ اولاد ماں باپ کی خدمت کرے گی. پھر وہ اولاد ماں باپ کو گھر سے نہیں نکالے گی, ماں باپ پر ظلم و ستم نہیں کرے گی. بھئی ماں باپ کی خدمت کرنا فرض, ان پر جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. لیکن آپ یہ تو دیکھو کہ یہ بچے, ان کی وجود کیسے ہوئی. یہ بچے جو آئے دنیا میں اس بنیادی غلط رکھی گئی نا. اللہ کو ناراض کر کے بچے لے رہے ہیں.
پھر بچے اچھے کیسے ہوں گے؟ پھر دعا کراتے ہیں، حضرت دعا کرو ہمارے بچے ذرا فرما بردار ہو جائے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں ایک عادت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تھے۔ جلدی سونا اور رات کو جلدی اٹھنا۔ جو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں بہت سارے اس کے نقصانات ہیں، آپ ڈاکٹروں سے سنے ہوں گے۔ ایک نقصان یہ ہے، سب سے بڑا نقصان میں آپ کو بتاؤں، جن کو دیر سے سونے کی عادت ہے اللہ تعالیٰ یہ عادت چھڑائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عشاء کے فوراً بعد جلدی سونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کو دیر سے ایک کے بعد دو کے بعد، ایک نوجوان کو پوچھا میں کب سوتی میں رات کو، بولا تو حضرت ایک کے بعد سویا تمہیں، ایک دو کے بعد، ہائے ایک حد کبھی کبھی 3 بج جاتا ہے، کبھی کبھی 3 بھی، اچھا تب تک کرتے کیا بات تمہیں گا تو کیا بھی نہیں کہتے، 12 کے بعد سوتے، 1 کے بعد سوتے، تب تک کرتے کیا ڈرائیونگ کر رہے ہیں، نہیں مشین چلا رہے ہیں، نہیں کچھ کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، نہیں کیا بھی نہیں، ویسا چیٹنگ چاٹنگ کرتے کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ جلدی سونے کی۔ دیر سے جو سونے والے ہیں وہ اس بات کو دھیان میں رکھیں، گفٹ سب سے بڑا فائدہ ان کو یہ ہوگا، دیر سے سونے والوں کو شوگر کی بیماری جلدی آ جائے گی۔ دیر سے سونے کی عادت جن کو ہے وہ اگر اپنی عادت نہ بدلیں تو ان کو سب سے بڑا گفٹ کیا ملے گا؟ شوگر۔ کیا ملے گا؟ اس کے بعد پوری زندگی شکر نہیں کھائے تو بھی کیا بھی نہیں، لیکن دیر سے سونے کے نقصانات میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسے انسان کو شوگر کی بیماری جلدی آ جاتی ہے۔ اور ایک روحانی نقصان یہ ہے دیر سے سونے کا، آج رات کو دیر سے سوئے نہیں، کل کے دن کے سارے کام آپ کے بے برکتی ہوں گے، کام میں انٹرسٹ نہیں رہے گا، ایک چڑچڑاپن طبیعت میں، ایک چڑچڑاپن، ایک نشاط، ایک چستی، یہ دیر سے سونے والوں کو یہ نصیب، سارے کام ادھورے، اب کام شروع کرا سوچ غلط ٹائم پر نہ ہونے، پھر کام اس کے مکمل کیسے ہوتی۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت کو پیارے نبی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا کرنا ہے؟ عشاء کے فوراً بعد جلدی سونے کی کوشش کرنا ہے، اور رات کو آخر حصے میں جلدی اٹھنے کی کوشش کرنا ہے۔ صبح میں ساری برکتیں ہیں۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت، ان سیرت کو ہمیں اپنانا ہے۔ پیارے نبی کے پیارے سیرت کو ہمیں سن رہی اگر اپنائیں نہیں، پیارے نبی کے پیارے اخلاق کو اگر ہم اپنائیں گے نہیں تو دنیا کی بری عادتیں خود بخود ہمارے اندر آ جائیں گی۔ پیارے نبی کے پیارے کیریکٹر کو نہیں اپنائے ہمیں تو دنیا کے برے کیریکٹر جو ہیں وہ ہمارے اندر آٹومیٹک آ جائیں گے، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ زندگی سنورنا ہے، اچھی زندگی بننا ہے تو پیارے نبی کے پیارے اخلاق کو، پیاری سیرت کو اپنانا ہوگا، اس پر چلنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ پیارے نبی کے راستے پر چلیں گے تو پھر صحیح ہے، اگر پیارے نبی کے راستے پر نہیں چلیں گے تو دنیا ہمیں خود غلط راستوں پر لے کر چلے جائے گی، غلط راستوں پر چلنے لگیں گے۔ ایک ساتھی قصہ سنا رہے تھے، ایک بھینس بیمار ہوا کرتے، کون؟ بھینس، اڑمماڑ کیا بولتے ہیں، بھینس، جاموس عربی میں، بھینس ہے نا، بیمار ہوگا کرتے۔ بھینس والا کیا کرا، ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جانوروں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس لے گیا، تو ڈاکٹر ایک انجیکشن دیا۔ کتنا رہتا انجیکشن؟ بھینس کا انجیکشن ہے بڑا رہتا ہے نا، بھینس، اب انسانوں کا انجیکشن چھوٹا رہتا ہے، جانوروں کا انجیکشن دیکھ کو ہی، یلیر کے جھاڑ کو انجیکشن ڈالتی نہ دیکھیں، یلیر کا چھوڑا، بھینس کا بولو، یہ جو جانوروں کا جو انجیکشن رہتا ہے وہ بڑا رہتا ہے اور ان کی جو گولی رہتی ہے وہ بھی زیادہ رہتی ہے۔ انجیکشن ڈال کو ایک گولی کیا بولنا، گولا بولو اسے، ایک گولا دیا کہ یہ کھلا دلو بول کر۔ بھینس والا پوچھا یہ کیسا کھلانا میں، کیونکہ تو گولا ہے نا اتنا بڑا ہے، کیسا کھلانا میں، منہ کے اندر ہاتھ ڈال کو کھلانا، کیسا کھلانا؟
डॉक्टर बोला एक आसान तरीका क्या है, बोले तो फूंकनी है, नहीं फूंकनी भैंस के मुंह में रखो, दवा यहाँ रखो, यूँ फूंक डालो, डायरेक्ट कहाँ जाता वो भैंस के पेट में चला जाता है। ओह बहुत आसान है ना तरकीब। दूसरे दिन देखे तो गाँव के आदमियाँ वो भैंस वाले को ले जा रही है अस्पताल को। वो डॉक्टर देख को पूछा भाई क्या हुआ, क्या किस्सा है, तो ये फूंकनी रखो, दवा रखो, फूंकने जरा देर कर दे, उधर से भैंस फूंक डाली, वो रिवर्स होगा, वो क्या होगा, वो रिवर्स होगा, इसके हलक में अटक गए। बिल्कुल मेरे अजीज साथियों, यही मामला दुनिया का। प्यारे नबी के प्यारे सीरत को नहीं अपनाए, रिवर्स गैरों के बुरी आदतां, दुनिया के बुरे अखलाक, दुनिया के बुरे सिफतां, दुनिया के बुरे किरदारां, कैरेक्टरां, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। प्यारे नबी के प्यारे सीरत को अपनाएंगे, ज़िंदगी अच्छी होगी, नहीं अपनाएंगे फिर रिवर्स हो जाएगा मामला, पूरे बुरे चीज़ें हमारी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला हम तमाम को सोचने, समझने और अच्छी चीज़ों को अपनाने, प्यारे नबी की सीरत पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए।